ایک بات چھوٹی سمجھ لیں کہ لوگ آپ سے کہیں گے مماتی کہتے ہیں، مماتی کہتے ہیں دیکھو اصل ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو جہل زندہ ہیں، یہ نبی کی حیات کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے اچھا آپ بتاؤ ابو جہل کو زندہ نہیں مانتے؟ آپ نے کہنا مانتے ہیں۔ وہ کہیں گے پھر ہم ٹھیک کہتے ہیں نا، اصل نظریہ ابو جہل کی حیات کا ہے اور پیغمبر کی حیات کو محض استعمال کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں حیات میں فرق سمجھنا، کافر بھی زندہ ہے قبر میں، زندگی اتنی ہے قدر ما یتلذذ و یتألم، اتنی سی حیات موجود ہے جیسے اس کو شعور ہو جائے دکھ کا بھی اور شعور ہو جائے سکھ کا بھی۔ نمبر 2 مومن بھی زندہ ہے، نمبر 3 شہید بھی زندہ ہے، نمبر 4 نبی بھی زندہ ہے۔ ہم چاروں کو زندہ مانتے ہیں یا نہیں؟ توجہ رکھنا، نمبر 1 کافر، نمبر 2 عام مومن، نمبر 3 شہید، نمبر 4 ان چاروں کی حیات میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی زندہ، عام مومن بھی زندہ، شہید بھی زندہ اور نبی بھی۔ میں چاروں کی حیات مثال دے کر سمجھانے لگوں، اچھی طرح آپ سمجھیں۔ آپ میں نے کہا میرے داڑھی کے بال دیکھیں، یہ بال زندہ ہے یا نہیں؟ اگر دیکھیں کہ بڑھتا ہے اس کا معنی زندہ ہے، تبھی تو بڑھ رہا ہے، اور جب اس کو کاٹے تو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے زندہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ داڑھی کا بال بھی زندہ ہے۔ آگے چلیں، نمبر 2 رخسار بھی زندہ ہے، نمبر 3 آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، نمبر 4 سر میں دماغ بھی زندہ ہے۔ لیکن چاروں کی حیات میں فرق ہے یا نہیں؟ کافر ایسے زندہ جیسے آپ کے جسم کا بال زندہ، کافر ایسے زندہ جیسے جسم کا، اور مومن ایسے زندہ جیسے آپ کی رخسار زندہ۔ یہ حیات رخسار والی بال کی حیات سے قوی ہے، اور شہید ایسے زندہ جیسے آپ کی آنکھ کی پتلی زندہ ہے، آنکھ کی پتلی کی حیات رخسار سے بڑھ کر ہے، اور نبی ایسے زندہ جیسے آپ کے سر میں دماغ زندہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کافر ایسے زندہ جیسے سر کا بال زندہ، اور عام مومن ایسے زندہ جیسے رخسار زندہ، اور شہید ایسے زندہ جیسے آنکھ کی پتلی زندہ، اور نبی ایسے زندہ جیسے جسم میں دماغ زندہ ہے۔ تو حیات چاروں میں ہے، لیکن حیات کے درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور اقوی اور افضل حیات وہ انبیاء کی ہے، اس کے بعد شہداء کی ہے، اس کے بعد عام مومنین کی ہے، اور اس کے بعد ہلکے درجے کی حیات کفار کی ہے۔ صرف اتنی کہ جس سے عذاب محسوس کر لیں، اس سے زیادہ کفار کی حیات نہیں۔ ہم حیات کے قائل ہیں، لیکن حیات کے درجات کے بھی قائل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل بھی زندہ، اور مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق بھی زندہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل چلتا اس پر لعنتیں برستی، ابو بکر صدیق جاتے تو اس پر رحمتیں برستی۔ زندگی دونوں کی ہے، لیکن ایک کی زندگی لعنت والی ہے اور ایک کی زندگی رحمت والی ہے۔ قبر میں حیات دونوں کو ہے، ایک کی عذاب والی ہے اور ایک کی راحت والی ہے، ایک کی جہنم والی ہے اور ایک کی جنت والی ہے۔ زندگی دونوں کی ہے، لیکن زندگی اور زندگی میں فرق ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔